وہ لوگ جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ہمارے گھروں پر بس بیٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ الف لام میم محمد این علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک ننھی بچی حضرت ابو بکر کا دامن پکڑ کر رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ آپ اب تو مسلمانوں کے خلیفہ ہو گئے ہیں، ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ حضرت ابو بکر مسکرائے اور اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا مجھے خلافت مل گئی ہے، ضرور ملی ہے، مگر مجھے میرے اپنے کام کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب بھی میں تمہاری بکریوں کا دودھ دوہیا کروں گا۔ کیا بات ہے! یعنی کہ خلافت ملنے کے باوجود بھی آپ اپنے ذاتی کاموں سے نہیں رکتے تھے، وہ کر گزرتے تھے۔ ایک اور جگہ ذکر ہے کہ حضرت عمر صبح سویرے مدینے کی گلیوں میں جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت کا گھر تھا اور اس غرض سے جایا کرتے تھے کہ کہیں اس بزرگ عورت کا کوئی کام نہ ہو، اگر کوئی کام ہو تو میں کر لیا کروں۔ مگر وہ جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تھا ان کا، تو ان بزرگ عورت کا کام آلریڈی ہو چکا ہوتا تھا۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے اور یہ سوچا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے۔ بالآخر ایک دن چپکے سے دیکھنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کام کرتا کون ہے۔ ظاہر ہے اور چپکے سے دیکھنے لگے اور سامنے سے حضرت ابو بکر کا گزر ہوا تو دل ہی دل میں سوچا کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کام ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت بھی اپنے دور خلافت میں بھی حاکم ہونے کے باوجود بھی جو ان کی اپنی ذاتی ذمہ داریاں ہوتی تھیں اس کو نبھاتے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے بھی ان کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ خلیفہ بننے کے باوجود بھی وہ اپنا کاروبار کرتے رہے، گلیوں میں بازاروں میں جاتے تھے اور وہ کپڑا فروخت کرتے تھے۔ ایک دن اچانک حضرت عمر نے ان کو دیکھا اور ان سے کہا کہ اب آپ تو خلیفہ ہو گئے ہیں، یہ کام چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کام اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو پھر حضرت عمر نے ایک جرگہ بلایا، یا یوں کہیں کہ ایک پنچایت بلائی، مختلف کافی صحابہ کو اکٹھا کیا، پھر طے یہ پایا کہ مال خانے میں سے ان کو سالانہ تقریباً 1500 درہم یا ریال جو بھی تھا اس وقت ان کو دے دیا کریں، سالانہ 1500 درہم۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ قبول کر لیا
اور پھر جب حضرت ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جو میری فلاں جگہ پر زمین ہے اس کو بیچ کر اس کے پیسے مال خانے میں جمع کروائے جائیں، کیونکہ میں نے اپنے دور خلافت میں جتنی بھی رقم وہاں سے لی سالانہ، اس کی مد میں یہ پیسے وہاں دے دیے جائیں۔ اللہ غنی۔ یہ تھے ہمارے حضرت ابو بکر۔ اور اس کا موازنہ کیا جائے کہ آج کے ہمارے حکمران جب عہد سنبھالتے ہیں، اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں، تو پھر وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جب ووٹ مانگنے آتے ہیں تو ہمارے گھروں پر بس بیٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ووٹوں کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو پھر یہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اپنے روزگار کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ نوکری دلوا دو، تو وہ نوکری ہمیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں آج کے ہمارے حکمران۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، 7-8 سال پہلے میرے چھوٹے بھائی ہیں فرید، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ تو جب شروع میں یہاں سے گئے، 6-8 مہینے کے بعد کینیڈا سے واپس آئے پاکستان، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار تمہارا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، کس طرح تمہارا نظام چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی جان، شروع کے 1-2 ماہ تو بڑے تکلیف میں گزرے، بجلی کا بل، یوٹیلیٹیز وغیرہ بے تحاشا آنے لگیں، جو کہ میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ $200-250 بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، تو میں کافی پریشان تھا۔ اور پھر ہمارے محلے میں ہی ایک کمیونٹی سینٹر تھا، میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کمیونٹی سینٹر جو ہے غیر مسلموں کا ہے۔ تو پھر میں اس کمیونٹی سینٹر سے باہر نکلا تو وہاں کی ریسیپشن کی جو خاتون تھیں، انہوں نے آواز دی، ہلو مسٹر، کہاں جا رہے ہو؟ چھوٹا بھائی گھبرا کے اس نے کہا میں بس یہاں سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیوں، تم آئے کیوں تھے یہاں پہ؟ اس نے کہا آیا تو میں کسی ایک مسئلے کے لیے تھا، جس پرابلم میں ہوں اس کو سالو کرنے کے لیے میں آیا تھا، مگر چونکہ یہ نان مسلمز کے کمیونٹی سینٹر ہے تو مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ یہاں آ کر میں اپنا مدعا بیان کروں، چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو وہ خاتون بڑی ناراض ہوئی، غصے میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ ہم دین دھرم کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم تو انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر میرے چھوٹے بھائی کو تھوڑی سی ہمت ہوئی، حوصلہ ہوا، اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ کہتے بس یہ چھوٹا سا مسئلہ، ٹھیک ہے آپ جائیں، اور یہ میں اگلے چند گھنٹوں میں آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گی۔ اور اگلے چند گھنٹوں میں اس کے پاس کال آتی ہے اور اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سوچیں، جو کام ہمارے
دین میں ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے ہم نہیں کر رہے، اور ہمارے خلیفوں کے کام، ان کے مرتب کیے ہوئے اصول، چاہے وہ حضرت ابو بکر کے ہوں، چاہے وہ حضرت عمر کے ہوں، چاہے وہ حضرت علی یا حضرت عثمان کے ہوں، انہوں نے اڈاپٹ کر لیے. ہم بحیثیت مسلمان ان کے کاموں کو، ان کی تعلیمات کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے. میرے دین نے ہر ایک چیز بتائی ہوئی ہے، میرے نبی کے حوالے سے بتائی ہوئی ہے، اللہ نے سورتوں میں بتائی ہوئی ہے، مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. سورہ بقرہ میں تو کیا کچھ نہیں کہا گیا، سب کچھ بتایا گیا ہے. سورہ نساء میں سب کچھ بتایا گیا ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے، قرض لینے کے بارے میں بتایا گیا ہے، سود کو حرام قرار دینے کے لیے کہا گیا ہے. مگر ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے. غیر مسلم ان کاموں کو فوقیت دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اور آج وہ سکسیسفل ہے. ہم پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، جبکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے نبیوں نے، ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے صحاباؤں نے، ہمارے صوفیوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ سب تعلیم دی ہوئی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، سب کچھ بیان ہے ہمارے سامنے. مگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی، ہمارے پیغمبروں، ہمارے صحابوں کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. الف لام میم محمد عین علی، الف لام میم محمد عین علی.